أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلے درس کا خلاصہ یہ ہے، رب العالمین نے فرمایا جو اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کہتا ہے، یعنی سود اللہ نے حرام کیا ہے اور انسان اس کو سمجھتا ہے کہ یہ تو بیع کی طرح ہے، یعنی تجارت کی طرح ہے، بالکل جیسے تجارت جائز ہے ایسے ہی سود بھی جائز ہے، یعنی اللہ کی حرام کردہ چیز کو اس نے حلال قرار دے دی تو وہ مسلمان نہیں رہا، وہ کافر ہو جاتا ہے، اور کافر کے لیے رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی بھی وہاں سے نکلے گا نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انسان سود والا معاملہ کرتے ہیں اس سود والے معاملے کے بارے میں ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ رب العالمین سود کو مٹاتا رہتا ہے، یعنی اس میں برکت نہیں آتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان اس کو یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یعنی اللہ سود کو مٹاتا رہتا ہے، یعنی دنیا میں رب العالمین کبھی کبھی اس کا سود کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ سود کی جو اس کے پاس پیسے آتے ہیں ان پیسوں کی برکت کو رب العالمین ختم کر دیتے ہیں، وگرنہ کل قیامت کے دن اس کو عذاب ملے گا ہی ملے گا، اس عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے۔ ویربی الصدقات، اور صدقات کو اللہ بڑھاتے رہتے ہیں، مطلب آخرت میں ثواب اس کا ضرور ملے گا، آخرت میں ثواب اس کا ضرور ملے گا۔ کبھی کبھی اللہ پاک دنیا میں بھی اس کو اس کا ثمرہ دکھا دیتے ہیں کہ وہ سود نہیں لے رہا، اس سے بچ رہا ہے، صدقات اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بے بہا دے دیتے ہیں۔ آگے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ بشارت ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لیے اجر ہے، عند ربهم ان کے رب کے ہاں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کے اوپر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہاں سے پیچھے کچھ لوگ وہ ہیں جو سود کے اوپر سود کا معاملہ کرتے ہیں، اس کا پیچھے کے ساتھ تعلق ایسے بنے گا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سود کا معاملہ تو بڑی دور کی بات، وہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی اللہ کے راستے میں دیتے رہتے ہیں۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، اے ایمان والو، رب العالمین نے کہا ہے، مطلب اپنے اپنے خاص بندوں کو کہا جا رہا ہے، کافر ہیں ان کو نہیں کہا جا رہا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اور چھوڑ دو اس کو جو تم نے سود کا جو باقی ہے تمہارا اس کو چھوڑ دو۔ مطلب اگر کسی کو سود کے اوپر پیسے دے رکھے ہیں اور ایمان والا انسان ہے، پھر بعد میں اس کو توبہ کی توفیق ہو گئی، اب اس نے توبہ کر لی ہے، اب جو اس نے سود کے اوپر سود والا معاملہ کیا تھا، 1,00,000 کے بدلے 10,000 یا 15 یا 20 جتنا بھی ہوتا ہے اتنا میں اوپر لوں گا، تو وہ کہتا ہے میں نے سود کا جو اوپر تھا پیسہ وہ سارا چھوڑا، جو میرا اصل ہے صرف وہ دے دینا۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اوپر والا سود ہے اس کو کیا کر دو، چھوڑ دو، اس کو نہ لو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تمہارے اندر ایمان موجود ہے، ایمان کے اگر اندر رمق موجود ہے، تو پھر اپنا سود والے معاملے کو ختم کر دو۔ ویسے اس کو کسی کو قرض دے رہے ہو تو قرض دو، لیکن کسی کے ساتھ سود والا معاملہ
بالکل نہ کرو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم یہ معاملہ نہیں کرتے ہو، مطلب سود سے باز نہیں آتے، سود سے نہیں رکتے، تو پھر کان کھول کے سن لو. اللہ فرما رہے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ تیار ہو جاؤ اللہ کے لیے لڑائی کرنے کے لیے. جو انسان سود کا معاملہ کرتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں فَأَذَنُوا تیار ہو کے آ جاؤ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لڑائی کرنے کے لیے اس کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو کے آ جاؤ. حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن جو انسان سود والا معاملہ کرتے ہیں ان سے کہا جائے گا پکڑو تلوار اللہ کے مقابلے میں آؤ. اللہ اکبر، کیسا معاملہ ہوگا یہ. اور ایک حدیث میں آتا ہے، طبرانی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے عرش کا سایہ چاہتے ہیں نا، تو وہ تنگ دست کے اوپر جو جس کو قرض دے دیا لیکن وہ ہے تنگ دست، اب کیا کرے اس کو مہلت دے دے، اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اور اگر وہ زیادہ ہی تنگ دست ہے، پتہ ہے کہ یہ دے نہیں سکتا، تو اس کو تو کیا کر دے، معاف کر دے. اور دوسری ایک مسند احمد کی ایک حدیث ہے، امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کسی تنگ دست کو جو ہے نا وہ مہلت دیتا رہتا ہے، اب اگر جب مہلت دے رہا ہے امام الانبیاء نے فرمایا تو اس کو جتنا اس کا قرض ہے نا، جس کو مہلت دے رہا ہے اس قرض کے برابر اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہتا ہے جب تک وہ قرض دیتا نہیں ہے. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس کو 2 گنا ثواب ملتا رہتا ہے. مطلب 1000 روپیہ کسی کو دیا ہوا ہے، اس کو ہر روز جب تک اس کو مہلت دے رکھی ہے، مثال کے طور پر اس نے کہا جی 1 مہینے کے بعد دے دوں گا، اب 1 مہینے تک یہ درمیانی جو وقفہ ہے اس کو 1000 اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب ملتا رہتا ہے. جو انسان کسی کو قرض دے کے اس کو مہلت دیتا رہتا ہے. اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ اس کو دگنا ملتا رہتا ہے. حضرت بحیرہ تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، بریدہ غالباً نام ہے، کہا یا رسول اللہ پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ ایک یعنی جتنا قرض ہے اس کے برابر اس کو ثواب ملتا رہے گا، اور اب فرمایا کہ 2 گنا. آپ نے فرمایا ہاں ایسے ہی ہے. جو انسان جس وقت کو اس کو مہلت دے رکھی، مثال کے طور پہ 1 مہینے کی اس کو مہلت دی ہے یا 1 سال کی مہلت دی ہے، اس مہلت کے اندر اس کو قہرا ثواب ملتا رہے گا، یعنی جتنا مال اس کا اوپر قرض ہے اس قرض کے برابر اس کو ثواب ملتا رہے گا قرض والے کا، جو جس نے قرض دیا ہوا ہے. اور اگر اس مہلت سے زیادہ جتنے دن ہو گئے ان دنوں میں اس کو 2 گنا ثواب ملتا رہتا ہے. اگر انسان معاف کر دے، پتہ ہے کہ تنگ دست زیادہ ہے، تو پھر اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اس انسان کو چاہیے کہ ایسے معاملات میں اللہ سے ڈرتا رہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. وَإِن تُبْتُمْ اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ تو تمہارے لیے تمہارے مالوں کا رؤوس یعنی رأس المال تمہارا ہی ہوگا. جو مال تمہارے تھے وہی تمہارا ہوگا، اس سے زائد جو تم نے طے کیا تھا وہ نہیں ہوگا. وَلَا لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے اور نہ تم ظلم کرو اور نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے. یعنی تم کسی کے اوپر ظلم نہ کرو کہ اوپر زیادہ لے کے اس کو واپس لو، اور نہ تمہارے ساتھ ظلم کیا جائے کہ تمہارا اصلی مال بھی روک لیا جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دونوں کے ساتھ برابری ہو. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اور اگر وہ تنگ دست ہے فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ اس کو مہلت دے دے اس کی آسانی تک، جب تک اس کے لیے مہلت کا وقت ہے اس کو مہلت دے دے، میں نے پہلے بیان کر دیا ہے. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور اگر تم صدقہ کر دو یعنی معاف کر دو، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں اس بات کا پتہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھے کیسا ثواب دے گا، کیسے اس کے بدلے مجھے فضیلت ملے گی، کیسی نیکیاں مجھے ملیں گی، تو تم کیا اس کو کر دو، تصدق یعنی معاف کر دو اس کو. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ واتقوا ڈرتے رہو یوما اس دن سے ترجعون فیہ جس دن تم لٹائے جاؤ گے الی اللہ اللہ کی طرف. یہ بڑی کمال قسم کی آیت ہے. اللہ ہمیں ڈرا رہے ہیں واتقوا یوما ڈرتے رہو اس دن سے ترجعون فیہ الی اللہ جس دن تم اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے، تمہیں اللہ کی طرف لٹایا جائے گا. پھر کیا ہوگا لٹائے جانے کے بعد؟ ثم توفی کل نفس ہر انسان کو اس کے اعمال کا مکمل بدلہ دیا جائے گا. جو بھی انسان دنیا میں عمل کر کے آئے گا اس عمل کا بدلہ اللہ فرما رہے ہیں پورا پورا دیا جائے گا.
اور ما کا سبب جو اس نے کمایا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ نہ کردہ گناہوں کے اوپر ان کو عذاب دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ انصاف والا ہے، عادل ہے۔ تو کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، تو جو انسان اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزار کے جائے گا، ان سودی معاملات سے بچ کے جائے گا، ایسا انسان کل قیامت کے دن سرخ روح ہو جائے گا، اللہ اس کو کامیاب کرے گا نیک اعمال کی وجہ سے، اور اس کے اوپر رحمت ہوگی۔ مطلب اس کے لیے جو کچھ سارا کچھ انعامات رب العالمین نے اعلان کیا ہے، وہ انعامات سارے کے سارے اس کو ملیں گے۔ اللہ پاک سے دعا اللہ توفیق نصیب